کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ میرے بیٹے حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، وہ تشریف لائیں اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں نے آج رات ایک بھیانک جو ہے بہت پریشان خواب دیکھا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا خواب ہے؟ آپ نے فرمایا بہت بھیانک میں نے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ تو صحیح۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے جسم سے ایک ٹکڑا کاٹا گیا ہے اور وہ کاٹ کر کے میری گود میں رکھ دیا گیا ہے، تو میں نے پریشان ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر بیان فرمائی کہ تو نے عمدہ خواب دیکھا ہے کہ فاطمہ میری لخت جگر کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا جو تیری گود میں ہوگا۔ تو واقعی وہ بچہ جب پیدا ہوا، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو وہ حضرت ام الفضل بنت حارث ہی کے گود میں تھے۔ پھر ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کا نام حسین رکھا، تو 7ویں دن آپ نے عقیقہ فرمایا، 2 مینڈے جو ہیں ذبح کیے گئے اور بال جو ہیں ان کا وزن کر کے چاندی کے برابر جو ہے وہ صدقہ کر دیا گیا۔ تو آپ کی شہادت کی خبر جو ہے پہلے ہی مشہور ہو گئی تھی۔ دیکھا، حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا اچانک پیغمبر اسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس بچے کو، حسین کو، میری امت جو ہے کلمہ پڑھنے والی امت جو ہے، نماز پڑھنے والی امت جو ہے میرے بچے کو کربلا کے میدان میں شہید کرے گی، اور وہاں کی مٹی بھی لا کر کے سرخ جو ہے رنگ کی دکھا دی گئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رونے لگے، تو پوچھا کہ یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہو؟ تو فرمایا کہ میرے اس بیٹے کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، اور وہاں کی مٹی لا کر کے حضرت ام سلمہ کے حوالے کی۔ فرمایا کہ جس دن میرا بیٹا حسین شہید ہوگا یہ مٹی خود بخود سرخ ہو جائے گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس مٹی کو سنبھال کر کے ایک قارورہ کے اندر رکھ دیا، تو 60 سن ہجری میں جس وقت حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تو وہ مٹی جو ہے خود قارورہ کے اندر یعنی شیشی کے اندر خون بن گئی، اور میں سمجھ گئی کہ آج حضرت امام حسین کی شہادت کا دن اور وہ شہید ہو گئے۔ بارش کا ایک فرشتہ پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے زیارت کی اجازت چاہی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ تو آپ کی گود میں حضرت امام حسین تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بیٹے کو آپ کی امت جو ہے شہید کر دے گی، اور اس فرشتے نے کربلا کی مٹی بھی لا کر کے آپ کو دکھا دی کہ یہ وہاں کی مٹی ہے، اور اس کربلا کے میدان میں آپ کی امت جو ہے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ تو ان اقوال و افعال سے یا ان روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر جو ہے پہلے ہی ہو چکی تھی، اور اس کا پتہ حضرت امام حسن آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن کو بھی تھا۔
حضرت مائی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا، حضرت علی خود پیغمبر اسلام اور حضرت امام حسین کو خود بھی یہ پتا تھا کہ میں کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جاؤں گا، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک قافلے کے ساتھ جو ہے اس عراق کی اس دھرتی سے گزر رہے تھے، تو آپ نے خود فرمایا کہ یہاں اہل بیت رسول اللہ کے خاندان کے یہاں اونٹ بیٹھیں گے اور ان کے کجاوے جو ہیں یہاں لگائے جائیں گے، اور یہ بتاؤ کہ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا طف، کہا دوسرا بھی کوئی اس جگہ کا نام ہے؟ تو لوگوں نے کہا کربلا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسی جگہ جو ہے میرے بیٹے کو ذبح کیا جائے گا، میرے گھرانے کے لوگوں کو، میرے بیٹے کو، امام حسین کو یہاں۔ تو آپ ہزاروں قطار جو ہے وہاں روئے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر جو ہے سبھی ہی کو معلوم تھی، اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں جو ہے شہادت پائی، کیونکہ بنی امیہ کا جو یزید بدباطن حضرت امیر معاویہ کا لڑکا، فاسق و فاجر، دنیا بھر کے عیوب اور نقائص اس کے اندر موجود تھے، یہ اس مسند خلافت کے اوپر بیٹھا جس مسند خلافت کو، جس تخت کو پیغمبر اسلام نے اپنے خون سے سیراب فرمایا اور قرآن عظیم کے اوپر، اسلام کے اوپر آنچن نہ آنے دی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا سے 11 سن ہجری میں آپ کی شہادت ہو گئی، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، تو حضرت ابوبکر نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسند خلافت کے اوپر تشریف فرما ہوئے 2 سال حضرت ابوبکر نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا حق ادا کیا۔ تو 13 سال ہجری میں حضرت ابوبکر نے صدیق کا وصال ہو گیا، پھر 10 سال کچھ مہینے کچھ دن حضرت عمر نے اس مسند خلافت کے اوپر بیٹھ کر کے جو ہے امت مسلمہ کو ہدایت اسلام عطا فرمائی اور لوگوں کو حق کا راستہ بتایا۔ تو 23 سال ہجری تک اس مسند خلافت کو فروغ دیا۔ 23 سال ہجری میں حضرت عمر کی شہادت ہو گئی، ابن لولو نے جو ہے آپ کو خنجر مارا تو آپ کی شہادت ہو گئی۔ پھر 12 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا حق ادا کیا، گویا کہ بلا تشبیہ و تمثیل کے 35 سال ہجری میں حضرت عثمان کی بھی شہادت ہو گئی۔ پھر شہادت کے بعد حضرت علی جو ہیں 5 سال جو ہے آپ نے خلافت کا حق ادا کیا، تو 40 سال ہجری میں حضرت علی کی بھی شہادت ہو گئی۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ کو شہید کیا کوفہ کی جامع مسجد کے اندر۔ تو آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسن اور امام حسین کو فرمایا کہ میری تجہیز و تکفین کے بعد آپ کو یہاں نہیں رہنا ہے، یہاں کوفی لایوفی کوفی وفادار نہیں ہے، تو آپ نانا جان کی قبر انور کے اوپر مدینہ شریف میں چلے جائیں، تو وہاں اپنی نانا جان کی بارگاہ میں حاضر رہنا اور اللہ تعالیٰ وہاں ہی آپ کو جو ہے سب کچھ عطا فرمائے گا۔ تو بلا تشبیہ اور تمثیل کے حضرت امام حسن اور امام حسین جو ہیں وہ مدینہ میں چلے آئے۔ خیر 50 سال ہجری میں تو حضرت امام حسن کی شہادت ہو گئی زہر کی وجہ سے، تو رہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یزید بدباطن جو ہے اسی مسند خلافت کے اوپر جو ہے جس کا خاتمہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 مہینے باقی تھے حضرت علی کی شہادت جس وقت ہوئی، تو اس کے اوپر جو ہے حضرت امام حسن نے اس کو انجام دیا اور اختتام ہوا۔ تو اس وقت آپ نے حضرت امام حسن نے کچھ شرائط جو ہے معاویہ ابن ابو سفیان سے لکھا لی تھیں کہ بھائی خلافت اس وقت ہم آپ کو سپرد کرتے ہیں، لیکن ہم دونوں بھائیوں میں سے کوئی بھی اگر ایک زندہ رہا تو آپ کو خلافت واپس دینا ہوگی۔ جب 60 سال ہجری ہوئی، حضرت معاویہ بیمار پڑے، تو بیماری کی حالت میں خلافت کو حضرت امام حسین کے سپرد کرنے کے بجائے اپنی خلافت کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو سونپ دیا، جبکہ اس کے حالات و واقعات کو جانتے ہوئے
کہ بھائی یہ آدمی جو ہے فاسق و فاجر ہے، میرا بیٹا شرابی ہے، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے، اور جن عورتوں کو رب العالمین نے حرام گردانا ہے محرمات، ان سے بدفعلیاں کرتا، اسلام کی جو ہے نعوذ باللہ من ذالک کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا۔ تو ان حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے کافی خطوط جو ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں پہنچے کہ حضرت جس مسند کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فروغ دیا تھا، آپ کے خلفائے راشدین نے اس کو فروغ دیا تھا، اسی مسند خلافت کے اوپر جو ہے ایک بد قسم بدذات آدمی جو ہے وہ قابض ہو چکا ہے، جس کو اسلام کی پرواہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ کی سنت کی پرواہ نہیں ہے۔ تو ان حالات و واقعات میں آپ اگر بیٹھے رہے تو قیامت کے دن معاشر کے میدان میں آپ سے آپ کے نانا جان نے اگر سوال طلب کیا تو آپ کو کیا جواب دینا ہوگا؟ لہذا ہم حجاز میں رہ کر کے آپ کا ساتھ دیتے ہیں اور اس باطل کا آپ جواب دیں، اور ہم سبھی لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ ہیں۔ تو کوفہ والوں نے بھی خطوط لکھے کہ ہم یزید کے ساتھ نہ تو جمعے میں شریک ہوتے ہیں، نہ ہم اس کے اندر کسی تقریب میں شریک ہوتے ہیں، لہذا اے امام علی مقام آپ فوری طور پر تشریف لائیں اور ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے اور یزید کا تہ دل سے مقابلہ کریں گے اور اس فاسق و فاجر کو اس مسند سے ہٹائیں گے۔ تو ان حالات و واقعات کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کافی خطوط کوفہ والوں کے، بصرہ والوں کے، شام والوں کے جو ہے مطلب خطوط آئے، تو آپ مجبور ہو کر کے لوگوں کی التجا کے اوپر، لوگوں کی دعوتوں کے اوپر آپ کو مدینہ چھوڑ کر کے مکہ میں آنا ہوا۔ جب مکہ میں آپ مدینہ چھوڑ کر کے آپ نے بارگاہ رسالت کے اندر پیغام حق بیان کیا، تو ادھر مدینہ کے اندر جو ہے ولید ابن عقبہ نے بلایا، یزید نے ادھر سے ولید ابن عقبہ جو مدینہ کا گورنر تھا اس کو خط ملا کہ بھائی فوری طور پر حسین ابن علی کو بلا کر کے میرے ہاتھ کے اوپر بیعت طلب کرو۔ ولید ابن عقبہ نے بلایا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کے اندر دارالامارت میں، تو وہاں مروان بیٹھا ہوا تھا۔ ولید ابن عقبہ جو تھا وہ اہل بیت رسول اللہ کا بڑا محب تھا، تو بڑے ادب و احترام سے جو ہے حضرت امام علی مقام کے ساتھ چند لوگ گئے اور ان کو دروازے کے اوپر چھوڑا، کہا کہ اندر سے اگر کوئی آواز آئی تو تم اندر آ جانا، ورنہ آپ خاموش رہیں۔ تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارالامارت کے اندر جب پہنچے تو ادب و احترام سے گورنر مدینہ جو ہے وہ آپ کے استقبال کے لیے آگے بڑھا اور آپ کو بٹھایا۔ تو وہاں خبیث مروان جو ہے، مروان ابن حکم وہاں موجود تھا۔ تو ولید ابن عقبہ گورنر مدینہ نے آپ کو یزید کا خط پڑھ کر کے سنایا کہ یزید کا یہ پیغام ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے مدینہ کے گورنر، آپ جانتے ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، میں فاطمہ کا لخت جگر ہوں، میں علی کا فرزند ہوں، وہ علی جس نے خیبر کو فتح کیا، آپ نے وہ خیبر جس کے لیے میرے نانا جان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل میں یہ جھنڈا، یہ علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت فرماتے ہوں گے۔ یہ جھنڈا کا جو ہے اس کے ہاتھ میں دوں گا، کس سے؟ کہ جو اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت فرماتے ہوں گے اور وہ بھی اللہ اور اس کو رسول کو پیارا ہوگا۔ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، حضرت ابو بکر نے صدیق، فاروق اعظم، اجلے صحابہ جو ہے رات کے وقت 100 نفل پڑھے، بارگاہ الہی میں دعائیں کی، ہر ایک انفرادی طور پہ جو ہے دعا کر رہا تھا کہ کل یہ شرف ہمیں ملے۔ تو فجر کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟
سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، علی کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آدمی بھیجو اور ان کو بلا کے لاؤ۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا تو آپ نے اپنے لعاب دین لگایا، حضرت علی کی آنکھیں درست ہو گئیں اور وہ جھنڈا جو ہے حضرت علی کو عطا فرمایا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس علی کا فرزند ہوں جس نے خیبر کو فتح کیا تھا، کہ 40,000 مرد جو ہیں اس کے خیبر کے پھاٹک کو جو ہے اٹھاتے تھے، ہلا نہ سکتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے میں جو